میں نحوست کیوں ہے تمہیں پتہ ہے؟ مطلب تم پہ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس لیے کہ تم نے تمہارے پاس پیسہ آیا تو تم نے مانگنا چھوڑ دیا، جب ختم ہوتا ہے تو مانگتے ہو، اور جب ہوتا ہے تو نہیں مانگتے، بے غم ہو جاتے ہو۔ تو تم نے پیسے کی وجہ سے رب کو چھوڑ دیا نا۔ تو اللہ کہتا ہے کنگلا ہو گیا، پھر وہ تخت ہو دے بھائی بربند شکر استاد اپلار نہ دام دا اللہ نے گرز بربند۔ تو مال آ گیا، شکر گزاری ہے، اور طلب بھی زیادہ رکھنی تھی، تو فقیر بننا تھا، تم غنی بن گئے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کنگال، جب تمہارا کنگال اللہ روک دو اس کو، دوبارہ مانگے گا۔ جیسے ہمارے مولوی صاحبان آتے پہلے شروع ہو جاتے مالدار ایسے ڈزم بزنگ برنگ برنگ۔ میں تم مالداروں کی برائی نہیں کر رہا، میں تم لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں، تم مالداروں سے جوڑ۔ جتنی اطاعت سیٹ کی کرتے نا اتنی اللہ کی کر لو تو خزانے آسمان آج بھی برستا ہے۔ یہ نظام کے تحت تمہیں اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ تم سیٹوں کو برا بلا سمجھنا، یہ بھی اللہ نے دیا، ایک نظام ہے، تمہاری تنخواہ احسان ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ مگر ایک چیز ہے کہ بس اللہ نے وسیلہ بنایا۔ تو جتنے بیکار مولوی بیٹھے ہوئے تھے یہ مدارس سے فارغ التحصیل، فارغ ہو گئے، بالکل فارغ، روکڑا شوکڑا ختم ان کا۔ میں نے کہا کہ سارے مولویوں کو بیکار کر دیا، اب اس کا کام کیا ہے؟ کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے۔ شاذلی بن گیا، آستانے کھل گئے، خزانے بھی کھل گئے۔ بھائی خزانے کھولنے کا چابی لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، تم اللہ کے خزانے کھولتے ہی نہیں ہو تو آئے گا کہاں سے؟ آپ یہ کہتے ہر جگہ شاذلی شاذلی شاذلی، نقشبندی شاذلی جمع ہو گئے۔ تو میں نے کہا اتنے جمع ہو گئے کہ پہلے اصلی نہیں ملتا تھا، اب جعلی نہیں ملتا۔ کیا؟ پہلے اصلی نہیں ملتا تھا، اب جعلی نہیں ملتا۔ جب دنیا میں یاد رکھو علم اصل آ جائے نا تو جعلی بھی علم سیکھنا شروع کر دیتا، اور فائدہ امت کا علم سے۔ جب تصوف صحیح تھی نا ڈاکو بھی صوفی تھے۔ اخلاص نیت کی بات بتا رہا ہوں، ایک ڈاکو صوفی بن کر بیٹھ گیا، 6 شاگرد اس کے پاس لوگ آنا جانا شروع گئے، فن جانتا تھا تصوف کا، وہ 6 کے 6 اللہ والے بن گئے۔ 6 شاگرد بیٹھ گئے مراقبے میں، مقام شیخ دیکھنے کے لیے۔ مقام شروع کیا، شروع سے لے کے اینڈ تک چلے گئے، شیخ صاحب نظر نہیں آئے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ میں علم کی برکت بتا رہا ہوں، جعلی بھی سیکھ لو گے علم ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دن تو چھوٹ کہانی ہوتی ہے۔ آ گیا بھائی شیخ صاحب، ہم نے تو آپ کا مقام دیکھا نہیں ملا، علم جانتا تھا، سمجھ گیا کہ ان بچوں کو تو اللہ نے ولایت دے دی، تو رونا شروع ہو گیا، بیٹا میں تو ڈھاکو، میں تو آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ آنسو ندامت کے جاری، کیا ہو گئے؟ کہتے اللہ والے۔ ڈاکو کی وجہ سے کیا بنے؟ اللہ والے۔ عقیدہ قرآن پہ جو آج تم کھڑے ہو، یاد رکھو کون سا؟ کہ کلام اللہ ہے۔ معتزلہ کی تباہی کا سبب ایک ڈاکو بنا ہے۔ تم امام احمد بن حنبل کو تو یاد کرتے ہو مگر اس ڈاکو کو یاد نہیں کرتے جس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا تھا اس پہ۔ کہتے ہیں نا برے جگہ پر برے لوگ ہی کام آتے ہیں، بقول آپ کے۔ میں ان کو برا نہیں سمجھتا کہ کسی ہے، شعر ہوتے ہیں نا، کبھی انسان ہو اللہ تعالیٰ ان کو دے، بس اللہ سے جوڑنا سیکھیں۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ وہ شیخ یہ آج کے مرید نہیں ہیں، وہ پیر تھے، وہ اللہ والے تھے، اور وہ احسان فراموش نہیں تھے۔ وہ گئے اللہ کے سامنے جھکے،
یا اللہ ہم جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے، ہمیں یہ راستہ اس نے دکھایا ہے، تجھ تک ہمیں اس نے پہنچایا ہے، اور اس کی برکت سے تو نے ہمیں نوازا ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ اس کو بھی اللہ نے اسی وقت اس کو بیولی بنا دیا۔ ندامت کے آنسو ولایت کا تاج۔ معصومیت کے دعوے کرتے ہو، معصوم بناتے ہو، تم لوگ جس ڈگر پہ چل رہے ہو یہ معصومیت ہے اور یہ کفر ہے۔ جو صوفی جو مولوی اس راستے پہ چلے گا اس کا اینڈ کفر ہی ہے، کیونکہ معصوم نبی ہے۔ یہ تصوف کی تعریف نشتا، میں تو کہہ رہا ہوں تم لوگ تعریفوں کو بھی بدلیں، اصلاحی تعلق والوں تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو پاک سمجھنا، معصوم سمجھنا، پاک سمجھنا۔ یہ پاک سمجھنا یہ منع ہے، لیکن پاک بننا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پاک سمجھنا حرام ہے، پاک بننا فرض ہے۔ کتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی۔ ہم نے کیا کہ یار یہ گناہگار لوگ ہیں فلاں، اب میں کہتا ہوں بتاؤ صوفی صاحب ہے، ہم لوگ ہیں خانقاہوں والے، ہم لوگ نے امیروں کو اگر وہ کر دیا تو مخیر حضرات نے آ کے طالب علموں کو چندہ دیا، کیا دیا؟ تیرے 10 سال تو ایک چندے میں لے گیا، چھٹا مذہب روٹی ہو گیا، اڑا گیا تیرے ساری زندگی کی عبادت، ثواب میں برابر کا شریک۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس نے دیا ہے نا وہ کسی طرح بھی خسارے میں نہیں ہے۔ کیا؟ جس نے دیا ہے، کیونکہ ظن مومن پہ اچھا، وہ کسی طرح بھی خسارے میں نہیں ہے۔ جو اس کو غلط استعمال کرے گا وہی دے گا۔ اللہ نے دینے میں وہ عافیت رکھی ہے کہ کبھی خسارے میں، اس میں نیت اگر اس کی خالص ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا بنا رہے ہو؟ میں فرق بتا رہا ہوں کہ ہم صوفی ہیں کہ نہیں ہیں۔ بولنے دو، دکانیں ہر کسی کی اپنی دکانیں۔ ہم نے کہا ہم نے دکان اللہ کے سائے میں لگی ہے، تم نے مالدار کے سائے میں لگے ہوئے۔ فرق یہ کہ ان کو اٹھا کے اللہ کے سائے میں لا رہا ہوں۔ دکان دکان کی بات ہے، ایک اللہ کے خزانوں کے سائے میں اور ایک مالداروں کے سائے میں۔ اب تیری مرضی ہے، اب فرق بتا رہا ہوں۔ ہمارے شاگردوں کے پیچھے آتے، خانقاہ میں بیٹھا ہوگا، گاڑی وہیں کھڑی کرے گا، تو اس کے در پہ کھڑا ہوگا، کتنا فرق ہے۔ تو میں در بدر نہیں پھیرایا، نہ خاک بسر، رب کے در پر بٹھایا ہے۔ تم دیکھتے رہو اپنے اعمالوں کو اللہ سے مانگنے کے لیے، ہم تو گناہگار ہیں، اپنے رب کے فضل کو دیکھتے رہے۔ وہ مشرک کو دے گا، مجھے نہیں دے گا، وہ کافر کو دے گا، مجھے نہیں دے گا۔ بس میں نے صحابہ کو طریقہ تمہیں بتا دیا کہ دینے میں کمی نہیں ہے، میرے پڑھنے میں غلطی ہے۔ جس دن تم اس پہ کھڑے ہو گئے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی لیے لڑتے ہیں، تنخواہیں میں امیر بن جاؤں۔ ہر کسی کو بادشاہ بننے کا شوق ہے، سارے بادشاہ بن سکتے ہیں، سارے پیر نہیں بن سکتے، مگر مرید تو بن سکتے ہو نا۔ تو مرید کا مطلب ہے محبت کرنے والا، پیر کا مطلب ہے کمزور۔ کیا ارادے ہوتے ہیں نا، محبت ہوتی ہے ارادہ کرنے، مرید ہوتا ہے ہر شے کے ارادے، وہ ارادے کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ پیر کیا ہوتا ہے؟ کمزور۔ کیا ہوتا ہے؟ پیر کا درجہ بڑا ہوتا ہے مگر ہوتا کمزور ہے۔ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ شیخ کا بھی مطلب کمزور اور بوڑھے آدمی کو بولتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟
نام بھی ایسا رہا کہ واقعی کمزور ہے، مرید ہی اچھے، کم سے کم ایکٹیو رہتا ہے مرید. جب شیخ بن جاتا ہے، علامہ بن جاتا ہے، وحید الزما بن جاتا ہے ہر چیز سے. ابھی میرا پیٹ کو دیکھو نا، مجھے پتا ہے نا پھر کیا ہے. جب مرید تھا تو 16 کلومیٹر سفر پیدل کرتا تھا، رات کو آگے اپنے تمام معمولات بھی کرتا تھا، عبادت بھی اللہ کرواتا تھا. یہ میں مرید تھا. جب میں پیر بن گیا تو اب مسجد تک پیٹ نہیں لے کے آ سکتا. کیا نہیں لے کر آ سکتا؟ اس مسجد میں 2 رکعت تک کھڑا ہونے نہیں دیتے پیٹ میں. کمزوری آ گئی، معذوری آ گئی. کبھی چاہت کرتے نا پیر بننے کا تو مریدی بھی چلی جاتی ہے. ابے ہمیشہ مرید بن کر رہو. کیا؟ ہمیشہ مرید بن کر رہو. اب ہم ایسے پیری میں اٹک گئے کہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کجور میں اٹکا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، لٹکا، نہ خدائی ملا نہ وصال صنم ہو، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. پیر بن گئے. یا ادھر مریدوں کو دیکھوں یا تم کو دیکھوں. اب آپ کہو گے جی حضرت آپ کیوں معذور ہوتے ہو؟ آپ نے تو مرائل طے کر لیے. جو اور طے کرے اس کا غم بھی تو ہم ہی پاتے. یہ جو تم لوگ طے کرتے ہو، میں معذور تمہاری وجہ سے ہوں. کیا ہوں؟ مریدی کی وجہ سے نہیں، پیری کی وجہ سے ہوں. کیا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے پہ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کانٹوں پہ لیٹ کے، کانٹوں پر لیٹ کر آسانی سے چلایا ہے تجھ کو. تمہیں میرا پیٹ تو نظر آتا ہے مگر میری پیٹھ پہ چلنا نظر نہیں آتا کہ تم کتنے آرام سے پل بن کے گزر جاتے ہو. یہ اللہ پیروں سے یہ کام لیتا ہے. سارے کانٹے اس کو چبھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پیر، جو سب کا غم پالتا ہے. اس لیے مرید کو پیری کا نہیں سوچنا چاہیے. مرید اللہ کا ہوتا ہے. سب کچھ مانگو اللہ سے. پیر تمہیں اللہ بنائے گا. جو پیر بننا چاہے گا وہ پیر تو نہیں بنے گا مگر شیطان کا چیلا. جو پیر ہی نہیں چاہے گا اللہ اس کو پیر بنائے گا. لیکن پیری آسان رستہ نہیں ہے. جی ہم نے، آپ نے ہمیں کیا ہے؟ پیچھے سے جاؤ، پیچھے 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 پیچھے. یہ 200 سال 150 سال کتنے نے اتنے ذکر کیے جو تم کر کے چلے گئے. فیض النور لے کر جاؤ اور ایک کتاب لے کر آؤ کہ کہیں کسی نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دو. طریقے جتنے میں وہ بھی بتا رہا ہوں، علاج اور معالجے کے ہم نے تمہیں بتائے یا سیکھے، یہ کون سی کتاب میں لکھے گئے؟ ایسے تھوڑی کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں امام بنایا. مجھے اپنے بزرگوں کی دلیلیں مت دو، میں ان کو اناڑی بھی نہیں مانتا. اس میں کھلاڑی تو بڑی دور کی بات ہے. میرا اصول ہے کہ شیخ مکتب سے سیکھا جا سکتا ہے، طفل مکتب سے نہیں سیکھتا بندہ. اصول علم کا کہ شیخ مکتب سے سیکھو یا طفل مکتب سے سیکھو. یہ تحقیر نہیں ہے، یہ اصل ہے. وہ خود بولتے ہمیں نہیں آتا تو باتیں بھی مت کرو جب آتا نہیں. اوپر سے دعوے کرتے میں بہت بڑا عامل ہوں. عملیات کا بھی ان کو پتہ نہیں. ایک تعویذ کو عملیات سمجھتے ہیں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. کتابی عامل دنیا میں بہت پھرتے ہیں اور کتابی صوفی بھی. یہ قادیانی تھا، یہ بھی کتابی صوفی تھا، اس لیے تو کافر ہو گیا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیر الناس پڑھ لی، اپنی تعبیر کر کے ٹک اڑ گیا. اپنے باتیں تھوڑی اس کو آتی ہے. یہ تو بزرگوں کی اس نے مطالعے کیے تو پھر تصورات میں گھومنا شروع ہو گیا. یہ مطالعاتی اس لیے علی جویری نے فرمایا جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. لوگ کہتے ہیں غلط ہے، قرآن نص ہے اس پہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جو پیری کا خلاف ہو وہی گمراہ ہوا ہے، وہی بندہ بگڑا ہے. یہ مشن ہے. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا میں نے آپ کو آگے کس نے کہا؟ پنڈت نے.